السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ الحدیث عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، النظر إلى وجه علی عبادة، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ علی امام منست و منم غلام علی۔ علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدائے بنام علی۔ بغیر حب علی کے مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی کے مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جہاں ہم علی کے نام لیوا ہیں، جہاں ہم علی کے چاہنے والے ہیں، اس چاہت کا صلہ ہمیں پھر ملا کیا؟ جب کبھی ہم میں کمزوری ناتوانی آ جاتی ہے، تب نام علی کا لیتا ہوں تو ساری چیزیں چلی جاتی ہیں۔ جب مشکلیں گھیر لیتی ہیں، ان مشکلوں میں مشکل کشا کا نام لیتا ہوں تو مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ پچھلے مہینے جمادی الآخر میں ہم نے جہاں افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 روزہ مسلسل جلسے کیے، جس کا پہلا عنوان تھا افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پھر دوسرا اجلاس ہوا افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بزبان مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ پھر ہم نے تیسرا اجلاس کیا جس کا عنوان تھا افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ائمہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کے اقوال سے۔ الحمدللہ ہم نے وہ عقیدہ بتا دیا جو عقیدہ مولا علی کا تھا۔ اب آئیے پھر مولا علی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ ہم نے مولا علی کے عقیدے کے مطابق
ہم نے مولا علی کے قول کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کا پہلا خلیفہ مانا اور حضور کے بعد افضل انہی کو جانا، کیونکہ یہ قول مولا علی کا ہے۔ مولا علی نے فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر، اس لیے آپ کے میرے شیخ، میرے سید، میری سند بحرالعلوم نے فرمایا علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر۔ حاضرین محترم، آج شہر حیدرآباد میں حب علی کے دعوے بہت کیے اور لوگ گمراہی کی طرف بھی چلے گئے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے علی تمہارے میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو عیسیٰ میں پائی گئی۔ حضرت عیسیٰ سے محبت میں جب غلو کیے تو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانے، اور یہودیوں نے جب مخالفت کی تو ان کی ماں پر بہتان باندھا۔ آج مولا علی کو اس عقیدت سے، اس محبت سے ماننا ہے جس کا حکم اللہ جل شانہ نے دیا، جس کی محبت کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جس محبت کا اظہار صحابہ کرام نے فرمایا ہے۔ یہ سب چیزیں ہونے کے بعد اب ہمارے لیے کوئی نئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ لوگ مولا علی کی محبت میں غلو اس قدر کر گئے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بتانا ضروری ہے تاکہ ہمارے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ کہنے والوں نے کہا کہ علی وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کی مدد کی، جنہوں نے نبی کی مدد کی خیبر کے موقع پہ۔ عقیدہ ایسا نہیں ہے، نبی امتی کا مددگار ہے، امتی نبی کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ مولا علی کی فضیلت میں ابھی بتاؤں گا آپ کو، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور ہم نے جو دعویٰ کیا ہے حیدرآباد میں جگہ جگہ بینر لگا کے، حب علی کی سند تو ہمارے پاس ہے، میرے پاس سند بھی ہے، میرے پاس عمل بھی ہے۔ میں اپنی تعریف نہیں کرتا، مگر زمانہ فی زمانہ یہ بات کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ میرا نام باخر، میرے بچے کا نام حمزہ، میرے بچے کا نام زین العابدین، میرے بچے کا نام حسنین، میری بچی کا نام فاطمہ۔ اب لوگ میری حب علی کو اگر شک کر رہے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے۔ دیکھو اب میں زبان کا بھی پابند، عمل کا بھی پابند۔ میرے پاس ایک ہی نظریہ تھا جب میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پڑھا کہ آپ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادی ام کلثوم سے عقد فرمایا، تو حاضرین مجلس نے آپ کو مبارکباد دی، بولے مبارک دلہن مبارک۔ بولے ارے مجھے دلہن اس عمر میں لے کے کیا کرنا ہے، دلہن سے مجھے اس عمر میں کیا کام ہے، کیا لینا دینا۔ میں نے عقد زواج اس لیے کیا، میں نے رسول اللہ کو سنا ہے کہ روز قیامت ہر رشتہ کٹ جائے گا، ہر نسبت کٹ جائے گی سوائے میرے رشتے اور میری نسبت کے، تو اس رسول اللہ کی نسبت کو جوڑنے کے لیے اور اس رسول اللہ کی نسبت کو صبح قیامت تک قائم رکھنے کے لیے میں نے علی کی بیٹی سے شادی کر کے اپنی نسبت کو باندھ لیا ہے۔ میں نے بھی ایک عقیدہ رکھا ہے، مولا میں نے میرے بچے کا نام حمزہ رکھا، روز قیامت جب تو حضرت حمزہ کو بلائے گا تو میرا بچہ بھی چلا جائے۔ میں نے زین العابدین رکھا،
میں نے حسنین رکھا، میں نے فاطمہ رکھا، ان ناموں کے طفیل میں ہماری مغفرت فرما دے مولا، یہ امید ہے۔ مگر علی کی محبت کا دم جب بھرتے تو علی کے قول پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آج ان لوگوں کو دیکھو، علی علی کے نام لینے والوں کو، کسی علی کے مخالف سے انہوں نے بات کی؟ کیا انہوں نے کبھی کسی علی کے مخالف سے لڑا؟ نہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے جو ابھی سلاخوں کے پیچھے ہے نا، ان کو فون کیا، فون کر کے بولا یہ دن جو آپ نے کتاب کا رسم اجرا کیا ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے، آپ یہ دن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بولے نہیں، میرے پاس ماہانہ محفل رہی تھی۔ میں بولا آنے والا مہینہ مولا علی کی ولادت کا تھا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا تھا؟ آپ رکنا تھا اتنے دن۔ بات ہوئی۔ اب یہ علی کا نام لے کے دعوے کرنے والے کیا کبھی کسی علی کے مخالف سے بات کرے؟ علی کے مخالف کی مخالفت کرے؟ نہیں ہوتا ان سے۔ ارے علی کو تو ہم چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب علی کا نام لیتے ہیں تو ہم میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ ہم میں قوت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ قوت اسی فیضان کا کرم ہے جو فیضان علی کو مصطفیٰ سے ملا۔ علی کو فیضان مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اے لوگوں کان صاف کر لو، علی نبی کی مدد کرنے والے نہیں، علی نبی کی مدد کرنے والے نہیں۔ ہر امتی نبی کا محتاج ہے، ہر امتی کو نبی کی مدد کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی، خبر میں بھی اور روز قیامت بھی۔ سنو، علی کو اگر فیض ملا تو نبی سے ملا۔ نبی سے فیض کیسے ملا؟ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، جو حبل تھا، حبل کو جب گرانے کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اے علی اس حبل کو تم گرانا، اس لیے کہ مولا علی کی جب ولادت ہوئی تھی ان دنوں میں وہ جو حبل تھا اس کے قدموں کی خاک نو مولود کی آنکھ میں لگانے کا ایک رواج تھا۔ بھتیجا آ کے اپنی چچی سے کہنے لگا، اے چچی میں نے سنا ہے آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، لاؤ بیٹے کو میں حبل کے پیروں کی خاک لگا دوں۔ چچی کہنے لگے یہ آنکھ کس نے کھولتا، تم کہاں سے لگائیں گے؟ یہ آنکھ کھولیں گا تو لگائیں گے۔ ارے 3 دن چکر مارا، علی آنکھ کب کھولتے؟ اللہ نے حکم دیا، اے میرے پیارے مصطفیٰ اب غار حرا چھوڑ کر مکہ جاؤ، ابو طالب کے گھر میں جاؤ، وہاں پر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت غار حرا سے نکل کر جب اپنے چچا کے گھر آئے، چچی سے معلوم ہوا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے اور معلوم ہوا کہ آنکھ ہی نہیں کھولتا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اے چچی اس کو میرے پاس دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی آغوش میں لیا، صاحبزادے نے جب آنکھ کھولی تو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا۔ اور جب فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل کعبہ ہوئے تو علی سے فرمانے لگے، اے علی اس کو تم گرانا۔ علی کوشش کیے، حضور فرمائے اے علی تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے پر سوار ہو کر اس کو گراتا ہوں۔ مولا علی پر جب حضور سوار ہو گئے، مولا علی اٹھ نہیں سکے۔ مولا علی فرمائے کہ مجھے اپنی ناتوانی اور مجھے اپنی پستی محسوس ہوئی۔ پھر مصطفیٰ نے کہا، اے علی رہنے دو، اب میں بیٹھتا ہوں، تم مجھ پر سوار ہو جانا۔ مصطفیٰ جان رحمت میرے آپ کے آقا تشریف فرما ہوئے، علی شان مصطفیٰ پر سوار ہو گئے۔ مولا علی جب سوار ہوئے کندھے مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور جب اٹھے مولا علی فرمانے لگے، اس بات کا ذکر صواعق المحرقہ میں کیا گیا اور بھی کتابوں میں ہے،
مولا علی فرمانے لگے جب مصطفیٰ نے مجھے لے کر اٹھے، جب مصطفیٰ نے مجھے بلند کیا تو میں نے محسوس کیا اب میری پستی چلی گئی، میری کمزوری چلی گئی۔ اگر میں چاہتا، اگر میں اپنا ہاتھ بلند کرتا تو میرا ہاتھ افق تک پہنچ جاتا، میرا ہاتھ آسمان اول تک پہنچ جاتا۔ میرے میں اتنی طاقت آ گئی اس لیے کہ مصطفیٰ نے مجھے بلند کیا ہے۔ حاضرین محترم، یہاں ایک بات واضح ہے، مصطفیٰ جب مولا علی کو لے کر اٹھے تو مولا علی ابھی مصطفیٰ سے جڑے ہوئے تھے، اڑ کر آپ آسمان تک نہیں پہنچے۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں اڑ کر آسمان تک چلا جاتا، یہ علی نے نہیں کہا۔ علی نے کہا، علی نے بتایا جب تک میرا رابطہ مصطفیٰ سے ہے مجھے یہ بات کا ڈر نہیں کہ مجھ میں کمزوری ہے، مجھ میں ناتوانی ہے۔ اے لوگوں، مجھ میں اتنی طاقت آ گئی جب تک میں مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہوں، اگر میں ہاتھ اٹھاؤں تو میری پہنچ آسمان اول تک ہو جائے۔ جس کو مصطفیٰ نے بلند کیا ان کا کیا عالم ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی جس کو مصطفیٰ نے بلند کیا۔ جب مصطفیٰ نے بلند کیا تو جس کی پہنچ آسمانوں تک ہو جائے اس علی کا کیا کہنا ہے۔ حاضرین محترم، آئیے پھر محبت کی ایک بات بتا کے اپنی بات پہ آتا ہوں۔ یہاں پر نبوت نے ولایت کو جب بلند کیا تو ولایت کا ہاتھ آسمان تک پہنچ گیا۔ ارے دنیا نے ایک منظر وہ بھی دیکھا تھا، صدیق نے نبی کو اٹھا کر کچھ قدم چلے تھے تو پھر اس کا فیض کیا ملا ہجرت کے وقت۔ مصطفیٰ جان رحمت کے خدمان مبارک جب کٹھن راہ سے گزر رہے تھے، پتھریلی زمین سے گزر رہے تھے، ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے وہ پائے مبارک جن کو جبرائیل آ کر بوسہ دیتے ہیں، جب وہ مکے کی دھرتی پر چلتے ہیں تو اللہ قسم کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد کی، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے خدمان مبارک کو ضرر پہنچ رہا ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے اوپر مصطفیٰ کو اٹھا کر غار حرا، غار ثور کی طرف چلے۔ کیا حاصل ہوا اس کا؟ یہ مقام صدیق تھا جنہوں نے نبوت کو اٹھا لیا، اور وہ مقام ولایت کا تھا جس کو مصطفیٰ نے بلند کیا۔ حاضرین محترم، جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو انصار جب دیکھے تو اب پہچاننا ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ اس میں صدیق کون ہے، نبی کون ہے، کیونکہ نبی کا فیض صدیق کو مکمل حاصل ہو چکا تھا۔ اب صدیق فنا فی الرسول ہو چکے تھے، اب لوگوں کی آنکھوں میں یہ بات تمیز نہیں کر رہی تھی صدیق کون ہے، نبی کون ہے۔ پھر وہی صدیق اکبر نے یہ بات کو محسوس کر کر مصطفیٰ جان رحمت پر جب چادر کو اپنی تان دیا تو لوگ سمجھ گئے کہ جو چادر کو تانے ہیں وہ صدیق ہے، اور جس پر سایہ کیا گیا وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حاضرین محترم، جس کو بلند کرے مصطفیٰ اس کا کیا کہنا، جس کو مصطفیٰ بلند کرے اس کا کیا کہنے، ارے جس کا انتخاب مصطفیٰ کرے اس کا کیا کہنا، جس کا انتخاب مصطفیٰ کرے اس کا کیا کہنا۔ جب خیبر کا وقت آیا، مصطفیٰ نے طلب کیا، علی حاضر ہوئے، آپ کے میرے مولا۔ جب مولا علی حاضر ہوئے تو آپ کو چشم آشوب تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جب لعاب دہن لگا دیا اپنا، وہ تکلیف جاتی رہی اور ان کو ایک جھنڈا عطا کیا۔ مولا علی کو حضور نے جھنڈا عطا کیا، اور وہ عطا کرنے سے پہلے مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ رات میں
جو رات گزر کر صبح آنے والی تھی، دعائیں کی گئی اور امید کی گئی کہ شاید مجھے ملے۔ حاضرین محترم، جب وہ جھنڈا ملا، اس کے بعد میں مولا علی جب لے کر نکلے اس جھنڈے کو، جب خیبر کے قریب پہنچے تو جب مولا علی نے ایک پہاڑ پر جب جھنڈا مارا تو جھنڈا پہاڑ میں گڑ گیا۔ خیبر کے قلعے پر جو سپاہی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اندر قلعے کے اندر رخ کر کے کہا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، اب خیبر فتح ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھ کر بیٹھا ہے، کتابوں میں پڑھ کر اب ہم یہاں بیٹھے تھے کہ اس کو دیکھیں جو جھنڈا پہاڑ پر مارے گا تو جھنڈا گڑے گا، وہ کون ہوگا؟ ہم دیکھنے کے لیے منتظر تھے، ہماری آنکھوں نے وہ منظر دیکھ لیا ہے۔ اے قلعے کے رہنے والوں آگاہ ہو جاؤ، اب یہ خلافت ہونے والا ہے۔ مصطفیٰ جس کا انتخاب کرے اس کے کیا کہنے، وہ علی کی طاقت کا کیا کہنا۔ ارے میرا عقیدہ تو یہ تھا اگر مصطفیٰ وہ جھنڈا بلال کو دیتے تو وہ طاقت بھی آتی، اس لیے کہ مصطفیٰ نے دیا۔ اے نیم رافضیو، اے علی کا نام لے کر گمراہی پھیلانے والوں، سنو، مصطفیٰ کی عطا کا صلہ کیا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جسے عطا کرتے ہیں اس کا مقام کہاں تک بلند ہوتا ہے۔ سنو، سنے نا فضیلت حضرت ابو بکر، اب سنو علی کی فضیلت۔ ارے تم کیا بیان کرتے علی کی فضیلت، ہم سے سنو علی کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس حب علی کی سند ہے۔ جب جھنڈے کا ذکر ہوا تو سنو، جھنڈے کئی جھنڈے ہوئے، ایک جھنڈا ہوگا، سب جھنڈوں کا ایک جھنڈا ہوگا، وہ جھنڈا ہوگا لوائے حمد۔ روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی حمد جب بیان کریں گے تو اللہ فرمائے گا، یا محمد، اے میرے پیارے محمد، ارفع راسک، اے پیارے تو اپنا سر اٹھا، سل توتا، سوال کرو، پوچھو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ مصطفیٰ جب ہم بیان کر کے اپنا چہرے اقدس اٹھائیں گے تو وہ چہرے اقدس کو دیکھ کر اللہ فرمائے گا، اے پیارے تو مانگ جو مانگے گا عطا کروں گا۔ تو وہ لوائے حمد جب مصطفیٰ کو ملے گا، اس لیے میں نے اپنے بینر پہ لوائے حمد ڈال دیا ہے۔ یہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر ادھوری باتیں بتانے والوں کو ہم نے جواب دیا ہے، طریقے کا جواب دیا ہے، سند کے ساتھ جواب دیا ہے، حدیث کے ساتھ جواب دیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ذخیرہ ہے تو قرآن و حدیث کا ہے۔ ہمارے بڑے بولے، ہمارے بزرگاں بولے نہیں، ہم قرآن حدیث پہ تمہارے بزرگوں کو بھی پرکھتے، تمہارے بڑوں کو بھی پرکھتے، قرآن و حدیث پہ رہے تو مانتے، نہیں تو تمہارا رد کرتے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے اس جھنڈے کے بارے میں ایک عالم کا بیان ہے، پڑوسی عالم ہے، اپنا نہیں ہے، پڑوسی عالم کا کہنا ہے، لوائے حمد اللہ تعالیٰ جب مصطفیٰ کو عطا کرے گا تو مصطفیٰ علی کو عطا کریں گے۔ میں مانتا ہوں اللہ کے رسول آپ کے میرے مولا کو دیں گے جھنڈا، ارے میرا ایمان ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ مصطفیٰ وہ لوائے حمد علی کو عطا کریں گے۔ مگر وہ لوائے حمد پہ لکھا کیا ہوگا وہ نہیں بتایا انہیں۔ جیسا ہم محرم کے 10 دنوں میں حب علی کی حدیث سناتے نا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، یہ پورے 8 بشارتیں ہیں، 8 بشارتیں سناتے لوگ، 9ویں بشارت نہیں سناتے، 9ویں بشارت ہم سنی سناتے۔ یہ پنج شاہ میں بھی سنتے ہوں گے، دارالشفا میں بھی سنتے ہوں گے، سب جگہ سنتے ہوں گے۔ ارے سنی سے سنو حدیث تو پوری حدیث معلوم ہوتی۔ 8 بشارتوں کی 9ویں بشارت کیا ہے؟ من مات علی حب آل محمد
माता अला सुन्नती वल जमात है। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है, आखिर में वो बशारत है कि वो सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात पे मरता है। इसकी भी तावील है, हम बता दिए, अब वक्त नहीं है, आफ्ताब खिताबत का बयान सुनना है हमको। हाज़रीन मोहतरम, हाज़रीन मोहतरम, वो झंडे पे लिखा हुआ क्या होगा नहीं बताते। इनको मौत आती, इनका अकीदा मरता और बातिल अकीदा मरता इनका, इस वास्ते नहीं बताते। अरे लिखा क्या होगा सुनो, हमारे से सुनो, क्योंकि हम जो फजल मिला है उस फजल का चर्चा करते हैं। जो फजल अल्लाह ने अता किया है उस फजल का चर्चा करते हैं और चर्चा करके कहते हैं बहरलूम के सदक़े से जो सनद मिली, बहरलूम के सदक़े से जो हदीसें मिली, बहरलूम के सदक़े से जो मारिफत रसूलुल्लाह मिली, बहरलूम के तवस्सुत से मारिफत इलाही मिली और अक़ीदा मिला। अक़ीदा जो मिला वो अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा मिला। वो लिवाए हम जो मौला अली को मिलेगा, वो लिवाए हम पे लिखा क्या होगा। अरे मेरा ईमान है मौला अली को वो ज़रूर मिलेगा और मेरा अक़ीदा है मैं भी बहरुल्लूम के साथ, हम सब बहरुल्लूम के चाहने वाले उस लिवाए हमद के तले रसूलुल्लाह के पास जाएंगे। हमारा अक़ीदा तो ये है, वो लिवाए हम मुस्तफ़ा जाने रहमत से मौला अली को मिलेगा, लेकिन वो अली जो झंडा उठाएंगे उस पर लिखा क्या होगा ये नहीं बताते, ये हम बताते। हमारा अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा, वो अक़ीदा जो अबू बकर का है, वो अक़ीदा जो उमर इब्ने ख़त्ताब का है, वो अक़ीदा जो ज़ुन्नूरैन का है, वो अक़ीदा जो अली मुर्तज़ा का है, वो अक़ीदा जो खुलफ़ा का है, वो अक़ीदा जो सहाबा का है, वो अक़ीदा जो ताबईन का है, तबे ताबईन का है, अइम्मा का है और इस उम्मत के औलिया अल्लाह का अक़ीदा है। वही अक़ीदा है, कोई इख्तिलाफ नहीं। उस झंडे पे लिखा क्या होगा, मुस्तफ़ा ने फरमाया वो झंडे के 3 टुकड़े होंगे। पहले टुकड़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरे फातिहा लिखी हुई होगी। दूसरे टुकड़े पर कलिमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। अरे अगर मेरे मौला वो झंडा बुलंद करेंगे तो जितने सूरे फातिहा पढ़ने वाले हैं पूरे जमा हो जाएंगे। आसान बात बताता हूँ, एक मैग्नेट को रेस किया जाएगा, वो मैग्नेट से जितने अटैच होने वाले हैं वो अटैच हो जाएंगे। एक सेंसर को बुलंद किया जाएगा, फिर उसकी सेंसिटिविटी जब फैलेगी तो जितने उससे कनेक्ट है पूरे जमा हो जाएंगे। ये मंशा समझ में आता और इसमें कोई दो राय नहीं है। मौजूदा दौर में साइंस तरक्की कर रही, उसी का एग्जाम्पल है। अब तीसरे पे क्या लिखा होगा, तीसरे पे लिखा हुआ होगा अबू बकर अस्सिद्दीक़, उमर अल फारूक, उस्मान ज़ुन्नूरैन, अली अल मुर्तज़ा। ये 4 खुलफा के नाम लिवाए हम पे होंगे और ये नाम अर्श इलाही पे भी है। जब हज़रत आदम ने अल्लाह से दुआ की तो आपने हुजूर का जहाँ वसीला लिया वहीं पर ये 4 अस्मा का भी वसीला लिया। अर्श आज़म पर ये 4 अस्मा भी लिखे हुए हैं। तो जो झंडा अली उठाएंगे वो झंडा अबू बकर का होगा। अली उठा के बोलेंगे ऐ अबू बकर के चाहने वालों, अब झंडा बुलंद कर दिया गया है, आओ जमा हो जाओ अबू बकर के नाम। जब वो झंडा बुलंद होगा ये ऐलान होगा ऐ उमर फारूक के चाहने वालों आओ जमा हो जाओ, ऐ उस्मान ज़ुन्नूरैन के चाहने वालों आओ जमा हो जाओ,
اے علی مرتضیٰ سے محبت رکھنے والوں آؤ جمع ہو جاؤ، تو پھر وہی کہیں گے علی امام منس و منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدائے بنام علی۔ تو جمع ہونا ہے تو وہاں پر مولا علی کے جھنڈے کے تلے جمع ہونا ہے۔ حاضرین محترم، مصطفیٰ جس کو بلند کرے اس کا کیا مقام ہوگا۔ مصطفیٰ اگر علی کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ اے لوگوں اس سے محبت رکھنا، جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔ ارے جس کی محبت کی ترغیب مصطفیٰ دیں، جس کی محبت کی ترغیب اللہ جل شانہ دے، اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ حاضرین محترم، جب میرے آپ کے آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولاہ، یا پھر ھذا علی مولا، روایتیں الگ الگ ہیں۔ مصطفیٰ نے جب یہ اعلان کیا، مختصر بیک گراؤنڈ بتا کے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ حجۃ الوداع کے موقع پر یمن میں گئے ہوئے تھے، مصطفیٰ نے یمن کے لیے بھیجا تھا۔ آپ وہاں سے تشریف لا رہے تھے مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا حجۃ الوداع ادا ہو گیا۔ ایک مقام ہے جس کا نام ہے غدیر خم، اور حدیث کی کتابوں میں خم غدیر بھی آیا، شہر کے نام میں اختلاف ہوتا، کوئی اختلاف نہیں۔ اس مقام پر مولا علی آ کر مصطفیٰ سے ملے۔ مولا علی آنے سے پہلے اپنے جو احباب تھے ان سے کہنے لگے دیکھو مصطفیٰ سے ملنے جا رہے ہیں، ذرا لباس ایسے پہن لو۔ وہ لباس پہن لیے۔ پھر مولا علی نے ایک موقع پہ فرمایا نہیں ذرا یہ لباس بدلو، یہ ایسے پہنو، یہ ایسے پہنو۔ 2-3 بار ہوا، وہ بات ان لوگوں کو ناگوار گزری۔ کیوں؟ علی کے دور میں، آپ کے میرے آقا علی کے دور میں کچھ لوگ تھے جن کو مولا علی کی محبت ہضم نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا ہم معاشر انصار، ہم انصار کا جو گروہ ہے نا، ان کے پاس ایک اچھی آئیڈینٹی تھی، ہمارے پاس ایک پہچان تھی ہمارے پاس۔ اگر ہم کو منافق کو پہچاننا ہوتا تو ہم علی کا نام لیتے تھے، وہ زمانے میں بھی تھے۔ مگر یہ عداوت مولا علی سے پیدا کیوں ہوئی؟ دوسروں سے نہیں ہوئی، ان سے کیوں پیدا ہوئی؟ اس کا سبب کیا بنا؟ سنیے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ جب ملاقات کیے غدیر خم میں، تو ان کے جو ساتھ والے تھے انہوں نے مصطفیٰ سے علی کی شکایت کر دی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا کہ جو امیر ہوتا ہے اس کی تو اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے، اور یہ کوئی خلاف شریعت کام نہیں تھا۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ علی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان کیا، سب کو جمع کر دیے۔ اس کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا الست اولا بالمومنین من انفسکم، یا پھر من انفسہم بھی آیا ہے، کیا میں مومنوں کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر مصطفیٰ نے مولا علی کا دست اٹھا کر فرمایا۔ اب مولا علی کا دست جب اٹھایا تو وہ دست علی تھا، جب مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اب وہ دست علی نہیں رہا، اب وہ دست علی نہیں رہا، کیونکہ اب دست علی کو دست مصطفیٰ مل گیا تھا۔ اس لیے جب مصطفیٰ نے دست علی کو بلند کیا تو فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ کیوں؟ کہ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب یہ مصطفیٰ کا دست، یہ دست مصطفیٰ کا نہیں ہے، یہ دست قدرت ہے، یہ اللہ کا دست قدرت ہے۔ اس لیے مولا علی کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا۔ یہ بات پھیل گئی، یہ بات پھیل گئی۔ نضر ابن انس ایک شخص کا نام ہے، اس کو یہ بات معلوم ہوئی، وہ دوڑا دوڑا مولا گنے آیا۔ یاد رکھیے مولا کی ولایت کو ہم قرآن کی روح سے مانتے، اور ہم یہ بھی مانتے جو مولا کی ولایت کا انکار کرتا ہے اللہ کا عذاب اس پہ آتا۔ یہ باتیں ان سے سننے میں نہیں ملتی، وہ لوگ نہیں بولتے، انہوں معلوم اس لیے انہوں کہیں کو بولی گے۔
جب عقیدے پہ دھول بیٹھ جاتی نا تو اندر کا ہیرا نظر نہیں آتا. عقیدہ پکا ہونا تو یہاں سے لیو. یہ بیرلوم کا گھرانے کا صدقہ ہم کو ملا سو ہے. حاضرین محترم، وہ شخص آیا آگے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا. اگر ہم صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو جو صحابی ہوتے ہیں وہ یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب ہوتے، اور جو اس کے علاوہ ہوتے تھے وہ لوگ یا محمد کہتے تھے. ابھی نے آیا آگے بولا یا محمد، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم سب معبودوں کو چھوڑ کے آپ کے کہے ہوئے اللہ کو مان لیے. آپ نے کہا کہ اسلام کے 5 فرائض ہے، ہم وہ مان لیے. تفصیل ہے، ایک ایک چیز پوچھتا گیا. مصطفیٰ فرماتے گئے، یہ بولا ہم مانے. اب پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چچا زاد بھائی کو جو مقام دیے ہیں، جو آپ نے کہا ہے میں اس کا مولا علی جس کے مولا، یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ آپ اپنے سے بولے یا اللہ کا حکم ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ارے اللہ کے حکم سے بولا میں. وما ينطق عن الهوى، اب اللہ کے رسول اپنے سے کچھ نہیں کہتے، جو وحی ہوتی وہی کہتے ہیں. یہ بات عمومی بات ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے. لیکن وہ شخص جب پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے اعلان کیا ہے. اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، اب مصطفیٰ سے پھرا، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ، یہ جو نبی، یہ جو محمد کہہ رہے ہیں، اگر اے اللہ یہ سچ ہے تو میں سواری تک پہنچنے سے پہلے میرے پہ عذاب نازل کر دیں. راوی حدیث بیان کرتے ہیں وہ شخص مصطفیٰ کے پاس سے اپنی سواری تک پہنچنے سے پہلے آسمان سے پتھر برسے، اس کے سر سے داخل ہو کر اس کی دبر سے پتھر نکلے اور وہ ڈھیر ہو گیا. یہ ہونا ہی تھا. کیوں؟ علی کی ولایت کا انکار کیا، مصطفیٰ کے اعلان کا انکار کیا، خدا کے منشے کا انکار کیا، اور طلب کیا تو عذاب طلب کیا. اگر وہ مانگتا اے اللہ مجھے بھی علی کے چاہنے والوں میں کر دے، مصطفیٰ کی اطاعت گزاروں میں کر دے، تو اللہ وہ بھی عطا کرتا تھا. تو پھر جبرائیل امین سورہ المعارج کی ابتدائی 3 آیتیں لے کے نازل ہو گئے. اس میں ذکر ہے کہ عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگنے میں جلدی کی، اور اس نے جو عذاب مانگا اس عذاب سے اس کو چھٹکارا ملنے والا نہیں تھا. تو مولا علی کی ولایت کو ہم قرآن کی روح سے مانتے ہیں، اور جو منکر ولایت ہے اس پہ اللہ کا عذاب ہے واضح طور پہ. نہ صرف یہ بلکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ارے ذرا ان کو روک لو، ان سے کچھ پوچھا جانا ابھی باقی ہے. اے اللہ ابھی کیا پوچھا جائیں گا؟ سب کچھ پوچھ لیا گیا، اب جنت کی طرف جانے کا پروانہ مل گیا، ابھی راستے میں ہے. اے اللہ پھر کیا روکا جا رہا ہے؟ اس کی تفسیر میں ایک تفسیر یہ آتی ہے کہ علی کی ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا. علی کی ولایت کو مانتا تھا تو آگے بڑھ، ورنہ وہیں پہ روک دیا جائے گا. اب احادیثیں پڑھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے مولا علی کے پاس جنت کے ٹکٹ ہوں گے. یہ ولایت کو مانتا علی کی تو علی تک پہنچے گا، اگر علی کی ولایت کو نہیں مانتا تو علی تک نہیں پہنچے گا. آئیے پھر عقیدے کی بات. مولا علی تک جب پہنچے گا تو علی کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہوں گا. وہ ٹکٹ کا تذکرہ مولا علی حضرت ابوبکر سے کر چکے. حضرت ابوبکر دیکھ کے مسکرانے لگے. یہ واقعہ النظیرہ فی مناقب عشرہ میں امام طبری نے روایت کیا ہے اس واقعے کو. حضرت ابوبکر مسکرا کے پوچھے، جب حضرت ابوبکر مسکرا کے حضرت علی کو دیکھے
مولا علی پوچھے یا ابا بکر صدیق کیا بات ہے آپ کے مسکرانے کی؟ حضرت ابو بکر فرمائے کہ میں نے رسول اللہ کو سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے، رسول اللہ نے جو فرمایا ہے، آپ جس کو جنت میں انٹری کا پرمیشن دیں گے وہی جائے گا، جس کو آپ انٹری کا پرمیشن نہیں دیں گے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت علی حضرت ابو بکر کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمائے اے ابو بکر، مجھ سے مصطفیٰ نے فرمایا ہے میں اسی کو جنت کا پرمیشن دوں جس کے دل میں آپ کی محبت ہو۔ جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی علی اس کو جنت کے پرمیشن دیں گے، محبت ابو بکر نہیں ہوگی تو علی تک بھی نہیں پہنچیں گے۔ آخری دو باتیں بتا کر اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ حاضرین محترم، ہم نے موجودہ دور میں جو فتنے فساد کا دور ہو چکا ہے، اس دور میں ہم نے اعلان کیا ہے کہ حب علی کی سند ہمارے پاس ہے، حب علی کی سند ہمارے پاس ہے، نارمل نیچرل ہم نے حاصل کی ہے، ہم نے پڑھا ہے، اور وہ سند اہل بیت سے ہے، اہل بیت سے ہے۔ ایک راوی امام ترمذی سے بیچ میں نصر بن علی ہے الجہضمی، وہ ایک راوی ہیں، ان کے بعد میں امام ترمذی کے بعد وہ ایک غیر اہل بیت ہے، ان کے بعد پورے اہل بیت کی سند ہے۔ کہاں تک ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت تک ہے۔ وہ سند حب علی کی سند ہے، وہ سند ہمارے پاس ہے۔ جب سند ملتی ہے تو حب علی کا اعلان کرنا ہے نا بھائی، کیوں چھپاؤں میں؟ اگر روز قیامت پوچھا جائے گا ارے سند رکھ کے کیا کرا، بتایا کیوں نہیں، تو پھر میں بھی عرض گزار ہوں گا یا رسول اللہ، یا مولانا، یا علی کرم اللہ وجہہ۔ لوگ مولائے کائنات کہتے ہیں، میں بھی مولائے کائنات کہتا ہوں، بے شک مولائے کائنات ہے، لیکن میں قربت کا اظہار کرنے کے لیے یا مولانا کہتا ہوں۔ اور میں کہوں گا، میں نے آفتاب خطابت کی صدارت میں ایک اجلاس رکھا تھا، شہر حیدرآباد میں اعلان کیا تھا کہ حب علی کی سند ہمارے پاس ہے۔ حاضرین محترم، بہلوم سے ان کے والد سے سند ہے، وہ میرے اور خلیل بھائی کے استاذ محترم عباس پاشا، ان کے والد علی پاشا، ان کے والد بہلوم، ان کے والد عبد القادر صدیقی، وہاں سے ہوتے ہوئے یہ سند دہلی تک چلی گئی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، پھر وہاں سے عرب میں گئی، عرب سے صاحب ترمذی تک گئی، پھر ان کے بعد علی نصر بن علی الجہضمی ایک راوی ہیں، ان کے بعد میں اہل بیت کے 5 نام ہیں، اہل بیت کے 5 نام ہیں، علی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی کرم اللہ وجوہہم رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ ایک حدیث ہے۔ اب یہ جو راوی کی حدیث ہے اس میں یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا ہاتھ تھاما، امام حسین کا ہاتھ تھاما، اور دونوں کا ہاتھ بلند کیا، بلند کر کے فرمایا جو ان سے محبت رکھے گا اور جو ان کے یہ دونوں کے والد سے جو محبت رکھے گا، یہ دونوں کی والدہ سے جو محبت رکھے گا، وہ روز قیامت میرے درجے میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا کی ہے جو مولا علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کے متعلق ہے، یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، اور مولا علی کی اور بھی فضائل کی حدیثیں ہیں جس کو ہم مانتے بھی ہیں اور پریکٹیکل عمل بھی کرتے ہیں۔ دشمنان علی کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، بھلے ہم ٹیلی فون پہ کریں، وقت آیا تو مباہلہ بھی کرتے، کیونکہ ہماری جو سند ہے ہم ہماری سند کو مستند مانتے ہیں، اسی سند کے بھرم پہ ہم مباہلہ بھی کرنے تیار ہیں۔ ارے علی سے افضل ابو بکر کو ماننے والوں،
اگر وقت آئے گا، ابھی تو تم اندر ہے، نہیں تو یہ بات ہونے والی تھی. واللہ اللہ گواہ ہے، اللہ کا رسول گواہ ہے، میں جا کے بات کرنے والا تھا اور اس کو بولنے والا تھا آجا یہیں پہ محبوب اللہ سرکار کنے. دونوں کھڑے ہو جائیں گے کوڑلا لگا کے درگاہ پہ کوڑلا لگا کے دونوں کھڑے ہو جائیں گے، انتظار کریں گے کوڑلا کس کو پڑتا. کیوں؟ میں خواجہ محبوب اللہ کو تصرف کرنے والا مانتا ہوں، اور مولا علی کی سند جو بحر العلوم سے آئی وہ سند مستند سند ہے میرے پاس، اس لیے مجھے ڈر اور خوف نہیں ہے. مولا اگر پوچھے اے باخر تو نام تو اپنا باخر رکھ لیا، بچوں کے نام حمزہ رکھا، حسنین رکھا، زین العابدین رکھا، ارے فاطمہ رکھا، میرے دشمن سے تو کیا کرا؟ کمپرمائز کرا؟ جواب دیتا نہیں مولا کمپرمائز نہیں کرا، اعلان بھی کرا اور مقابلہ بھی کرا. اللہ اس کو قبول فرمائے. علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدائے بنام علی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.